گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ یہ تار سال 24 مارچ نہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کا بڑا پیمانہ پر خلاف ورزیاں اور متاثرین کا عزت اور وقار کے متعلق حق کا عالمی دن کا طور پر منایا جائے۔ اتنے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نہایتی عوام پر بھارتی مظالم اور انسانی حقوق پامالی لگاتار بڑھ رہی ہیں۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد تو مقبوضہ علاقہ میں انسانی حقوق پامالیاں میں خطرناک حد تک بد ہوئے ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، بے جا گرفتاری، جسمانی تشدد اور املاک کی تباہی ہر دن کو معمول بن گیا ہے۔ بھارتی فوجی نے آتا کشمیریوں کی نسل کشی جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اس مہینے ایک ہفتہ کے دوران مختلف اضلاع میں 11 کشمیریوں نے شہید اور کئی نوجوانوں نے گرفتار کر لیا۔ بھارتی سپاک فوجی اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران جنوری 1989 دے ہون تک 96,000 دے زیادہ بے گناہ کشمیریوں نے شہید کر چکیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے کشمیری خواتین اور معصوم بچہ نہ بھی نہیں بخشی ہو۔ بھارتی فوجی مقبوضہ علاقہ میں بڑا پیمانہ کے اوپر انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہیں، جن کا بارہ میں انسانی حقوق کا بین الاقوامی ادارہ کئی بار پوری دنیا نے باخبر بھی کر چکیا ہے۔ حال ہی میں لندن میں قائم ایک لا فرم اسٹوک وائٹ نے برطانوی پولیس میں ایک درخواست جمع کرائی ہے، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جنگی جرائم پر بھارتی فوج کا سربراہ اور وزیر داخلہ کی گرفتاری کو مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس قانونی فرم نے 2020 اور 2021 کے بچکار لی گئی 2000 سے زیادہ شہادتوں پر مبنی دستاویز میٹروپولیٹن پولیس کا وار کرائمز یونٹ نے جمع کرائی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح جنرل منوج نرونے اور امیت شاہ کی سربراہی میں بھارتی فوج انسانی حقوق کا کارکنوں، صحافیوں اور عام شہریوں کے اوپر تشدد، اغوا اور قتل کا ذمہ دار ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ علاقہ میں سیاسی اختلافات نہ دباؤ کے واسطے سخت قوانین کو اطلاق کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پامالیاں نہ روکن کی اپیلاں نہ مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف کارروائی کرے۔